اسے بشر کہتے ہیں، جو کائنات بدلے اسے محمد کہتے ہیں۔ کائنات بدل دے، خدا کی قسم کائنات بدل دے، اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انداز لگائیے، تو جو انسان ہے وہ کاہے سے چلے گا؟ عقل سے چلے گا، اور جو نور ہے وہ کاہے سے چلے گا؟ تو کیسے خلق کیا خدا نے ایک کرو؟ کمال کی بات ہے، تھوڑی سی علمی گفتگو ہے اگر آپ میرا ساتھ دیں۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، خدا جب کسی چیز کو بناتا ہے تو اس سے پہلے کوئی چیز بناتا ہے۔ اذان کی آواز ہے، خدا کوئی چیز بناتا ہے، مثلا اس نے ایک جوہر بنایا، ایک جوہر بنایا، پھر جوہر سے حیا خلق کیا، سمجھ رہے ہیں؟ اس نے ایک شے بنایا، اس سے ایک دوسری چیز بنائی۔ اللہ نے کوئی نور بنایا نہیں کہ بنا کے کہا ہو یہ محمد ہے، اللہ نے کوئی نور بنایا نہیں کہ بنا کے کہا ہو یہ علی ہے، بنا کے کہا ہو یہ فاطمہ ہے، نہیں 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 نہیں، خدا نے اپنے نور سے ایک نور الگ کیا۔ یہ لفظ الگ بھی نہیں بول پا رہا ہوں، لفظ جدا بھی نہیں بول پا رہا ہوں۔ کیا کروں کہ اگر بولوں نہیں تو واقعہ ادا نہیں ہوگا، اور کیا کہوں بولوں تو دل راضی نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں معصوم کے قول کا سہارا لینا۔ مولا فرماتے ہیں اس نے ہمیں خود سے یوں الگ کیا جیسے ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلا لیا جائے۔ اللہ محمدی والوں تمہیں قسم، گھر جانا جلتی ہوئی ایک موم بتی سے دوسری خاموش موم بتی کو جلانا اور دونوں کو ساری رات جلتا ہوا دیکھتے غور کر کے سوچنا کہ کس میں روشنی زیادہ ہے اور کس میں اجالا کم ہے۔ خدا کی قسم اگر اللہ کو چاہنا چاہتے ہو، اللہ سے عشق کرنا چاہتے ہو تو اس عشق کو ہی تو محمد کہتے ہیں، عاشق کو نہیں، کیونکہ عاشق بننے کی کوشش تو بھائی تم کر رہے ہو۔ وہ عشق ہے، وہ عشق ہے، تمہارے اندر جتنا اترتا چلا جائے گا تم بلند ہوتے چلے جائے۔ تم نے تو انہیں وہ سمجھ لیا، کہ بس ٹھیک ہے ہمارے جیسے ہیں، چونکہ ہمارے پاس بھی ناک ہے ان کے پاس بھی ناک ہے، ہمارے پاس بھی آنکھیں ان کے پاس بھی آنکھیں، ہمارے پاس بھی چہرہ ہے ان کے پاس بھی چہرہ ہے۔ غور نہیں کیا تم اپنے گھر کے امام نہیں بن پائے، وہ کائنات کا نبی اور امام ہے۔ تمہارا اپنا بچہ تمہاری بات نہیں مانتا اور پوری کائنات اس کے حکم پہ چلتی ہے، اشاروں پہ چلتی ہے۔ وہ مسکرائے تو صبح ہو جائے، وہ سر جھکائے تو شام ہو جائے، وہ جب جو چاہے جیسے چاہے ویسے ہوتا ہے۔ کسے کہتے ہیں خاتم النبیین؟ کسے کہتے ہیں؟ پاکستان میں ایک نیا فرقہ آیا، اس میں ایک نیا دعوے دار آیا، اس نے کہا جی ہم نبی کو نبی تو مانتے ہیں مگر خاتم نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اور اس نے گنتی اور آگے بڑھا دی، 1,24,000 کو اور آگے بڑھا دیا، اور دعوے دار کھڑے ہو گئے، کورٹ میں کیس چلا، دونوں پکش کھڑے ہو گئے۔ وکیل نے مولوی سے کہا کہ کوئی ایسی سالڈ دلیل دو کہ جس سے کم ہماری بات لکھی بھی جائے اور یاد بھی رکھی جائے اتہاس میں۔ ان کا سالڈ دلیل اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ ایک میدان تھا، اس میں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، محمد نے خود کہا تھا کہ میرے بعد کون ہوگا؟ میں نے بہت بڑا جملہ کہا آپ کے ساتھ، اور پھر ہاتھوں پہ علی کو بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فاز علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، اور خود رسول نے کہا تھا کہ میرے بعد نبوت ختم، اور پھر کس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ ولایت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، امامت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو علی یاد تو آتے ہیں مگر بڑی مشکل میں یاد آتے ہیں۔ درود پڑھے محمد
کتنا منٹ ہو گیا؟ 40 منٹ ہوا؟ ہو جانا چاہیے 40 منٹ. ایک بار درود پڑھے محمد بس پھر ایسے سر آپ جانتے ہیں کہ میں بہت مختصر کیا 40-50 منٹ بھی مکمل ہوتا ہے. تو ذہن میں رکھیے کہ ہم جسے مانتے ہیں وہ نور ہے اور اللہ کا نور ہے. اس چراغ کو آپ اپنی بھوک سے نہیں بجھا سکتے، مگر کمال ہے، قسمت ہے. پتہ چلا فلاں مسجد بہت اہم ہے. میں نے پوچھا بھائی کیوں اہم ہے؟ ان کا جی آپ کو معلوم نہیں مولانا اس مسجد کے کنارے کے کمرے میں کچھ تبرکات ہیں. میں نے پوچھا بھائی کیا تبرکات ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم کا بال